محرم آتے ہی درخت خون کے آنسو رونے لگا۔ محرم کا معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سال 2024 میں محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک عجیب واقعہ دیکھنے کو ملا۔ اچانک سے ایک درخت سے خون بہنے لگا۔ جس انسان نے بھی یہ منظر دیکھا اللہ کی صدا بلند کرنے لگا۔ دوستو، کیسے یہ درخت غم حسین میں خون کے آنسو بہاتا ہے؟ لوگوں نے یہ درخت کہاں دیکھا؟ اس سب کو جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی مسلمانوں کا ذہن ماضی بعید میں جھانکتا ہے، جہاں کربلا کے گرم اور تپتے ہوئے میدان کارزار میں نواسہ رسول مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے نانا پاک کے دین کی حفاظت، اسلام کے تقدس و بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایسی بے مثل و بے نظیر قربانی پیش کر کے اسلام کو حیات نو بخشی، اپنی اور اپنے خاندان اور جانثاروں کے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کر کے اسے سرسبز و شاداب کر دیا۔ آپ کی مظلومیت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے ظلم و مظالم انسانی روح کو تڑپا کر رکھ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو رب کائنات نے بہت زیادہ فہم و فراست عطا کر رکھی تھی۔ بچپن کے دنوں میں ایک مرتبہ دونوں بھائی حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کسی بات پر جھگڑ بیٹھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی مومن اپنے بھائی سے 3 روز سے زائد ناراض نہ ہو۔ اس فرمان عالی شان کی روشنی میں بھائی صاحب آپ صلح میں پہل کریں، اس کا آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس واقعے سے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی خیم و فراست بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام وضو کر رہے تھے کہ ساتھ ہی ایک بوڑھا شخص بھی وضو کر رہا تھا۔ بوڑھے شخص سے وضو میں کئی غلطیاں سرزد ہوئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بوڑھے نمازی سے کہا کہ آپ ذرا مجھے دیکھیں کہ کیا میں سنت کے مطابق وضو بناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے اس احسن عمل سے بوڑھے نے اپنے وضو کی خامیاں دور کر لیں۔ یہ بات بھی مسلم دنیا اچھے سے جانتی ہے کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو ان کے رفقا سمیت کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں کئی ایک اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ یہ مہینہ کئی وجوہات کی بنا پر خاصی اہمیت کا حامل ہے اور اسے مسلمانوں کے نزدیک اہم مقام حاصل ہے، جبکہ اس مقدس مہینے میں بیشتر معجزات بھی دیکھنے میں آتے ہیں جسے دیکھ کر ہر مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی معجزہ پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں رونما ہوا۔ اس معجزے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایبٹ آباد کا ایک رہائشی شخص گزشتہ روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ شخص لکڑہارا ہے اور معمول کے مطابق یہ لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرتا ہے۔ تاہم گزشتہ روز جب وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل پہنچا تو اس کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنی کلہاڑی درخت کی ٹہنی پر ماری تو ٹہنی سے خون کا ایک فوارہ بلند ہوا اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ حالانکہ یہ لکڑہارا اسی جنگل سے اسی نسل کے درخت پہلے بھی کاٹ کر لاتا تھا، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ کر یہ شخص پریشان ہو گیا اور اس نے مزید لکڑیاں کاٹنے کی بجائے واپس شہر کا رخ کیا اور علماء حضرات سے رابطہ کرتے ہوئے ساری صورتحال بتا دی، جس پر چند علماء نے اسے محرم الحرام کا معجزہ قرار دیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کلہاڑی لگنے پر درخت سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، گویا اس درخت کو کوئی گہرا زخم آیا ہو جس سے خون بہہ نکلا ہو۔ اس شخص نے اس عجیب و غریب واقعے کی ویڈیو بھی بنائی جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے، اور کئی افراد اس درخت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت غم حسین میں خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ تاہم اس واقعے کی سچائی کیا ہے ابھی تک معلوم نہ ہو سکا۔ دوستو، جہاں تک اسلامی دنیا میں محرم کے مہینے میں عام دنوں کے واقعات کا تعلق ہے تو یکم محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، مگر بنی اسرائیل نے اس کی قدر نہ کی اور اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے بغاوت کی راہ اختیار کی، جس کے ذکر سے قرآن میں جگہ جگہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ملامت کی۔ اور آج بھی دنیا کو یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل کی اولاد ہیں دکھوں سے بھر دیا۔ ان کے ہاتھوں اسلامی دنیا میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے میڈیا کے زور پر مسلمانوں کو دہشت گرد مشہور کر دیا، جبکہ یہ خود دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہود و نصاری مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ دوستو اس کے علاوہ 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ان کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام اسلام جس کو خلفائے راشدین نے اس دنیا میں ایسے طریقے سے چلایا اس کے اندر خلل ڈال کر اسے اسلامی نظام حکومت سے ہٹانے کی کوشش کر کے ملوکیت کی راہ پر ڈال دیا گیا تھا۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حکم سے قائم کردہ نظام اسلام کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ دوستو نواس رسول امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کے دن حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور سفر کربلا کی طرف عازم ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ معروف شاعر ورقا نے آپ علیہ السلام کو کوفے جانے سے روکا اور دلیل پیش کی کہ امام عالی مقام اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام کے والد سے بھی وفا نہیں کی۔ کوفیوں کے دل اہل بیت کے ساتھ جبکہ تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ نواس رسول کو دین کا تحفظ عزیز تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے سفر جاری رکھنے کا حکم دیا اور یوں قافلہ حسین کربلا پہنچ گیا۔ معرکہ حق و باطل میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے محبت اور عشق ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔